بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نماز فجر صرف اچھی خاصی روشنی ہونے کے بعد پڑھنا افضل ہے، لیکن کیا واقعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک تھا؟ اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اندھیرے میں نماز فجر ادا کرتے تھے یا روشنی میں؟ آج ہم صحیح احادیث، آثار صحابہ اور ائمہ کی تصریحات کی روشنی میں اس مسئلے کی اصل حقیقت جانیں گے۔ وقت فجر کے سلسلے میں احناف کا مسلک۔ نماز فجر کے سلسلے میں یہ تو جمہور ائمہ کا مسلک ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روشنی ہو جانے پر نماز فجر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول کئی صحابہ و تابعین بھی اس کے قائل تھے، اور سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا استدلال سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، معجم طبرانی کبیر، مصنف ابن ابی شیبہ، معنی الآثار طحاوی اور مسند احمد میں متعدد طرق اور ملتے جلتے الفاظ سے مروی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ یہ زیادہ اجر والی ہے۔ غلس میں نماز پڑھنے پر دلالت کرنے والی احادیث کے کئی جوابات دیے گئے ہیں جو سبھی مخدوش ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ شروع اسلام میں اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا، جیسا کہ معنی الآثار میں امام طحاوی نے لکھا ہے، لیکن یہ دراصل محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ غلس میں نماز پڑھنے کی حدیث ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری وقت تک اسی پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر افضل فعل پر ہمیشگی نہیں کرتے تھے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے پر تا دم واپسی ہمیشگی کرنے پر دلالت کرنے والی حدیث ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک روشنی میں نماز پڑھنے کی تھی، اور اس پر صحیح بخاری و مسلم میں مذکور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جس میں فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازوں کے سوا بے وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کو عام ایام سے ذرا جلدی ادا کرنا مراد ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر سے بھی پہلے پڑھ لی، بلکہ آغاز طلوع میں پڑھی گئی، اور اس حدیث سے روشنی میں نماز ادا کرنے کو عام عادت شمار کرنے پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روشنی کر کے نماز ادا کرنے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ اس بات پر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی معاملے میں اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے جس طرح وہ فجر کو روشنی میں پڑھنے پر اکٹھے ہوئے۔ اجماع صحابہ کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں لکھا ہے کہ اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنا کئی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، جن میں صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما بھی شامل ہے۔ امام ابن قدامہ کی المغنی اور التمہید کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اندھیرے میں نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ کتاب الاعتبار للحازمی میں حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنے کا ذکر ہے، تو پھر روشنی پر صحابہ کے اجماع کے دعوے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اسی پر بس نہیں، بلکہ امام طحاوی حنفی نے معنی الآثار میں حضرت صدیق و فاروق اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کے آثار بھی ذکر کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پار یعنی روشنی میں نہیں، بلکہ غلس اندھیرے میں نماز فجر پڑھتے تھے۔
اس طرح اجماع صحابہ کے دعوے کا بطلان اور امام نخعی کے قول کا ضعف واضح ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔